میم مذہب کارڈ کی روک تھام کتنی ضروری ہے آپ کے خیال میں، اور اگر اس کی روک تھام ہے تو اس کو کون سے ایسے طریقے کہہ رہے ہیں جن کے ذریعے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مذہب کی آڑ میں جو لوگ اپنا روح بدل کر بیٹھے ہیں، لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا مذہب کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا ہوگا، ہمیں اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ میں نے 7 دفعہ الحمدللہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہے، ماشاءاللہ، اور بچپن میں بھی پڑھا ہے، مطلب بچپن میں ہی ختم کر لیا تھا میں نے قرآن پاک۔ میری والدہ، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ سید فیملی سے ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے میری بیسیکلی تربیت کی ہے۔ میری تربیت کسی نے نہیں کی، مجھے کسی نے نہیں بنایا، مجھے میری والدہ نے بنایا۔ میں آج بھی ان کی قرضدار ہوں اس چیز کی کہ جتنی اچھی تربیت انہوں نے میری کی ہے، جتنا ٹائم انہوں نے میرے پہ سپینڈ کیا ہے اور مجھے جو ہے وہ اس قابل بنایا ہے، یہ بہت کم والدین ہوتے ہیں جو اس طرح اپنی اولاد کو جو ہے وہ نکھارتے ہیں۔ تو مذہب کارڈ مت کھیلیں، مذہب کارڈ کا آغاز بھی آپ کے اپنے گھر سے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ جو ہے وہ یہ فلاں پیر کا ماننے والا ہے، یہ فلاں پیر کا ماننے والا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی کا پیر نہیں ہے، اللہ سے بڑا پیر اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا، آپ کے ماں باپ سے بڑا پیر کوئی کون نہیں ہو سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھو، اپنے ماں باپ سے دعا کرواؤ اپنے لیے، وہی آپ کے پیر ہے۔ یہ پیروں فقیروں کی درگاہوں پر جا کر چادریں چڑھا کر، یا آپ جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ گلوں میں ڈال کر، یا ان کے ہدیہ ان کو جو ہے وہ دے کر، یہ آپ ان کی لینڈ کروزریں بنوا رہے ہو، یا آپ ان کے ساسے بنوا رہے ہو، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہیں پہ بتا دیں کہ کسی سے 1 روپیہ لیا ہو اور کسی کا جو ہے وہ علاج کیا ہو، یا کسی کو جو ہے وہ رش لگایا ہو انہوں نے مسجد نبوی میں، یا لوگ آ کر جو ہے وہ ان سے دم کروا رہے ہوں، یا انہوں نے کسی کو تعویذ لکھ کے دیا ہو۔ کسی جگہ پہ قرآن پاک میں مجھے تعویذ کا ذکر جو ہے وہ بتا دیں کہ تعویذ لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انبیاء اولیاء اکرام کا ایک طرز عمل رہا ہے، انبیاء اولیاء اکرام کے معاملات جو ہے وہ وہی جانتے ہیں، لیکن ہمارے تمام اللہ والے جو ہے جتنا کماتے تھے وہ بانٹ دیتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت داتا گنبخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ان سے بڑے بزرگ اور کون ہیں کہ جن کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ جو کماتے تھے وہ شام کو کھڑے ہو کے سب تقسیم کر دیتے تھے، اور انہیں اگلے دن کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ ایسا جذبہ کون رکھتا ہے؟ اور آپ جو ہے وہ غریبوں کی جیب سے بھی پیسہ نکلوا کے جو ہے وہ اپنے خزانوں میں جمع کر رہے ہیں، تو یہ کیسی پیری فقیری ہے؟ اب بھائی اپنے والدین کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، کسی غریب کے گھر کا راشن ڈال دو، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دو، کسی کے جو ہے وہ معاملات ٹھیک کر دو، جس کے دل سے دعا نکلے گی وہی آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے ثانی ہو جائے گی۔ ماننا تو اللہ نے ہے نا، بالکل دینا تو اللہ نے ہے، کرنا تو پیر صاحب کے پاس بھی جا کے تو یہی کہہ رہے ہیں نا، پیر صاحب اللہ سے کہہ دیں دعا کر دیں، اللہ ایسے کر دیں۔ تو بھائی جب اللہ کو ہی منانا ہے تو پھر کام اچھے کر لو نا، جو اللہ نے جو ہے وہ بیسک چیز بتائی ہے کہ حقوق اللہ پہ کام کر لو، تو پھر کر لو، پھر پیروں کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ لیکن ٹھیک ہے، ہم بھی پیروں کے ماننے والے ہیں، ہمارے بھی پیر فقیر ہے، لیکن ہمارے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا۔ میں نے تو جا کے کہیں پیسے نہیں دیے، مجھ سے تو کبھی کسی نے پیسے نہیں مانگے، مجھ سے تو کبھی کہ مجھے تو میں نے کبھی تعویذ بھی جو ہے نہیں لکھوایا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہاں، ہم جو مولا علی کے ماننے والے ہیں، مولا علی کے حوالے سے جو ہے وہ ہم جو پڑھتے ہیں، میں شیعہ نہیں ہوں، سنی مسلک سے میرا تعلق ہے الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود بھی میں پنجتن پاک پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء کرام کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا در ہیں صحابہ اکرام، ٹھیک ہے، اور ان کا گھر ہے پنجتن پاک، تو ہم تو دونوں کے ماننے والے ہیں۔ بالکل ایسے ہم تو صحابہ اکرام کے بھی غلام ہیں، ہم تو نبی کے در کے بھی غلام ہیں، در والوں کے بھی غلام ہیں، اور نبی کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ بالکل کوئی شک نہیں۔ ایسے سوشل میڈیا کا انسانی زندگی میں کتنا اہم کردار ہے آپ کے نزدیک؟ سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے۔ سوشل میڈیا پہ پلس مائنس جو بھی ہوتا رہتا ہے وہ آپ دیکھنے والوں پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کو ہی صحیح کرنے کے لیے یہ تنظیم بنائی ہے ینگ میڈیا ایسوسی ایشن، کہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ کیسی پوسٹ لگانی ہے۔ ایون میں لوگوں کے جو تھم نیلز ہوتے ہیں وہ بھی چینج کرواتی ہوں، اگر کوئی غلط لگے ہوں، جہاں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہو ان کے خلاف بھی کھڑی ہو جاتی ہوں اپنے ہی یوٹیوبرز کے، اور بڑے جو ہے وہ اس طرح کی جو جاں بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں سے بڑے پنگے لیے ہوئے میں نے، اور لوگ میرے بڑے مخالف بھی ہیں، میرے بارے میں غلط قسم کی جو ہے وہ کبھی میرے رشتہ دار نکال کے لے آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کبھی میرا کوئی بھائی آ جاتا ہے، کبھی میری کوئی بہن آ جاتی ہے، نشہ کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ پوسٹیں لگاتے ہیں میرے خلاف۔ میں ان کو بھی کچھ نہیں کہتی، وہ بھی صبر اور تحمل سے برداشت کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے، کرنے دو ان کو جو یہ کر رہے ہیں، انہیں اپنا آخری لیول دکھانے دو۔ سوشل میڈیا ایک فتنہ بن چکا ہے۔ بالکل سوشل میڈیا پہ آپ کی اب کوئی پرسنل لائف نہیں رہ گئی۔ اب یہاں پر بیٹھے ہوئے اگر میں کوئی بھی ایسی بات کر دوں گی، آپ وہ ویڈیو میں ریکارڈ کر لیں گے، آپ اسے کسی بھی ٹائم آن کر دیں گے، وہ سوشل میڈیا پہ میری مخالفت میں چلی جائے گی۔ مطلب ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم کہیں بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ہم کوئی دوسری مخلوق تھوڑی ہیں، انسان ہی ہیں۔
آپ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو اگر کوئی باتیں باہر نکلتی ہیں یا کوئی چیزیں باہر نکلتی ہیں تو اس پہ کسی کو غلط یا صحیح جو ہے وہ بیان بازی کر دینا یا اس پہ فتوے لگا دینا یا اس کو یہ کہہ دینا یہ تو ہے ہی غلط، یہ غلط بات ہے. ایسا نہ کریں. سوشل میڈیا سے بڑی لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئیں، اور آپ ان کو دیکھ لیں، ہمارے اتنے بڑے جو ہے وہ اینکر پرسن عامر لیاقت صاحب، وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوئے اور اس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. کس قدر تکلیف دے ان کی جو ہے وہ موت ہوئی، اور کس قدر انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا صرف اس وجہ سے کہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی. تو خدا کے لیے نہ کریں یہ. جو کوئی پرسنل اپنی لائف میں جو کچھ مرضی کر رہا ہے نا، جو مرضی کر رہا ہے، اس نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. آپ اپنے ویڈیو کیمرے، اپنے یہ موبائل فون کا منہ جو ہے نا وہ اس کی طرف مت کریں، کیونکہ آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے کسی کا عیب دیکھو تو پردہ پوشی کرو. آپ تو سارے پردے چاک کر کے جو ہے وہ اس کو ویڈیو کو وائرل کر کے دوسرے کی زندگی خراب کر رہے ہو، خاندان کے خاندان برباد کر رہے ہو. کسی کی طلاق ہو گئی ہے تو وہ طلاق کو لے کے جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں. کسی نے جو ہے وہ پہلا شوہر چھوڑ کے دوسرا شوہر کر لیا. بھائی اس کا پرسنل میٹر ہے، وہ 10 شادیاں کرے، وہ 3 شادیاں کرے، وہ 50 شادیاں کرے، اس کا مسئلہ ہے. بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تم نے سنبھالنا ہے. مطلب کون ہے یہ لوگ؟ مجھے نہیں یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا ہے. یہ مینٹیلٹی صرف پاکستان کی ہے، دنیا بھر میں ایسی مینٹیلٹی نہیں ہے. میں 6 سال جو ہے وہ دبئی میں رہی ہوں، پڑھی ہوں وہاں پر. میں نے وہاں ایسے لوگ نہیں دیکھے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہاں پر سوشل میڈیا کو اگلے بندے کو بدنام کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. بالکل. اچھا میم، آپ سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور پیشنٹس، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. جی، کلینکل سائیکالوجسٹ اور پیشنٹس بھی ڈیل کرتی ہیں. بالکل کرتی. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے معاشرے میں جو بے صبری ہے، جلد بازی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے صبر کا نہ ہونا ہے. برداشت نہیں ہے لوگوں میں. لوگ کسی کی بات جو برداشت کرنے کو جو ہے وہ فوقیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اس نے مجھے کہا تو کہا کیوں، میں تو اس کا یہ کر دوں گا، میں تو اس کی وہ کر دوں گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، اسے بتا سکتے ہیں اسے، یا پھر آپ اس پہ خاموشی اختیار کر لیں. بالکل. جب تک آپ کے اندر آپ کی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا، مستقل مزاجی نہیں آئے گی، تب تک آپ دنیا سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھ پاؤ گے. جتنا مرضی جاہریت پہ اتر آؤ، جتنا مرضی جو ہے وہ ایکسٹرا اوور ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑنا. بالکل. دنیا کو اگر جیتنا ہے تو آپ کو صبر، تحمل اور برداشت سے جیتنا ہوگا، جس کا سبق ہمیں اسلام دیتا ہے. جس نے اسلام کو سمجھا ہے بس اس نے اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ گزار رہا ہے. ورنہ ایسا دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جس پہ چل کے آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ گزار سکیں. ہاں آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کیسے زندگی گزارتے تھے، طرز عمل کیا تھا. دیکھیں انہوں نے اسلام کے لیے اپنی کتنی قربانیاں دیں، اپنا کتنا جو ہے وہ سامان، اپنی جائیدادیں وقف کی. اب دنیا کی ایک سب سے بہترین فرسٹ لیڈی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پہ جنہوں نے اسلام پہ اپنا پیسہ لگایا، خرچ کیا، وہ عقائد ہو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ، زوجہ محترمہ، کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اسلام کو صرف کیا. تو عورت کمائے یا مرد کمائے، دیکھیں عورت کی کمائی بھی تو اسلام کا سٹارٹ ہو گیا نا. انہوں نے جو ہے وہ لگایا اسلام پہ. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی کمائی یا مرد کی کمائی؟ یہ اللہ نے جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں. اللہ کے فیصلوں میں کوئی کتنا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ کو نہیں پتا. دنیا کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ دو. جو جیسا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑو. وہ جانے، اس کا عمل جانے، اس کا اللہ جانے. تبھی آپ سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں. ورنہ فلانے کے پاس یہ کیوں آ گیا، فلانے نے یہ کیوں لے لیا، یہ اچھی کیوں لگ رہی ہے، یہ پہلے موٹی تھی اب سمارٹ ہو گئی، اب موٹی ہو گئی پہلے سمارٹ تھی. بھائی جو ہو رہا ہے ہونے دو، آپ سکون سے زندگی گزاریں وہ جانے بس. اچھا میم، ایک عام انسان کی نفسیات کو آپ پڑھنے میں کتنی دیر لیتی ہیں؟ میرے سامنے چلتے پھرتے لوگ کھلی کتاب ہیں، اس کی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ابھی میرا پریکٹس بھی 6-7 سال کی ہو چکی ہے. تو اب تو مجھے جو ہے وہ لوگوں کی بڑی سمجھ آتی ہے. کوئی منہ کھولتا ہے تو مجھے اس کی ساری شخصیت کا اندازہ لگا لیتی ہوں. آپ کے الفاظ، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سٹائل، آپ کے بات کرنے کے انداز، ہر طرح سے یہ چیزیں بتا دیتی ہیں کہ آپ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا اخلاق جو ہے نا وہ سب سے بڑا، آپ کی زبان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں. تو مجھ سے نہ پوچھیں کیونکہ مجھے یہ بات بڑی تکلیف دیتی ہے. مجھے پتا ہوتا ہے سامنے والا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، میں پھر بھی ہنس رہی ہوتی ہوں. بالکل صحیح ہے. اچھا میم، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی لنک ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی فیملی کے ساتھ. تو آپ اگر چاہیں تو تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکتی ہیں. میرے خاندان کا میں تعارف آپ سے کروا دیتی ہوں. نواب عظیم داد خان اے ڈی خان اور نواب رزاق داد خان آر ڈی خان. میرے جو پردادا تھے عظیم داد خان، نواب عظیم داد خان، وہ لیاقت علی خان قائد اعظم اور سر سید احمد خان، یہ سب لوگ جو آپس میں دوست تھے. اور سر سید احمد خان کے کلاس فیلو تھے میرے پردادا. تو ان سے سر سید احمد خان کے ذریعے ان کی قائد اعظم سے ملاقات ہوئی.
اور مسلم لیگ بنانے کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ پلاننگ ہو رہی تھی اور پیسہ درکار تھا, انویسٹمنٹ درکار تھی, جیسے آج بھی پارٹیاں بنتی ہیں انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے. اس وقت میرے دادا نے الحمدللہ نواب عظیم داد خان نے جو ہے وہ قائد اعظم کی خدمت کی تھی. مسلم لیگ بنانے میں جو ہے وہ میرے گھر آنے کا بڑا اہم کردار ہے, اور یہ باتیں میں نے بہت کم جو ہے وہ میڈیا سوشل میڈیا پر جو ہے وہ آن ہے. اور میرے دادا جو تھے نواب آر ڈی خان, رزاق داد خان, وہ اسٹیٹ بینک کے پہلے جو ہے وہ گورنر جنرل, ہاں پہلے جو ہے وہ پراپر طریقے سے ان کے ہاتھ میں تھا, اسٹیٹ لائف انہی کا تھا, مطلب وہی پہلے آ کر جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھے تھے. اسٹیٹ لائف کا آغاز ہی انہوں نے کیا تھا. آر ڈی خان, آج بھی آپ جو ہے ان کا نام دیکھ لیجئے گا, اور وہ پہلے شخصیت تھی. ان کو خان صاحب کیا بولا کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ آر ڈی خان کے اگر سائن نہیں ہوتے تھے تو اپروول نہیں ہوتی تھی. اور آر ڈی خان نے ایک دفعہ امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا, امریکہ سے جو ہے وہ ایک لیٹر آیا, اس میں کچھ مسٹیکس تھیں. وہ باقاعدہ اس ٹائم اتنے پڑھی لکھی فیملی, آپ دیکھیں کہ اس وقت کے پڑھے لکھے ترین لوگوں میں جو ان کا شمار ہوتا تھا. ارمانی سے کم وہ نیچے بات نہیں کرتے تھے, سوٹ نہیں پہنتے تھے. میں نے آج تک ان کے جو ہے وہ کپڑے سنبھال کے رکھے ہیں, ان کے جوتے, ان کے پرفیومز. اس وقت جو ہے وہ ارمانی سب سے بڑا برانڈ ہوتا تھا, اور وہ یوز کرتے تھے. ہم نے اپنے گھر میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ دیکھی. میرے دادا تب تک زندہ تھے جب میں بہت چھوٹی تھی, ان کی ڈیتھ جو ہے وہ میرے پیدا ہونے کے بعد ہوئی, آنکھوں کے سامنے. جی بالکل. لیکن اس وقت بھی تک بھی وہ بہت ایکٹیو تھے, ان کی خوراک بہت اچھی تھی. سونے چاندی کی پلیٹوں میں ہمارے گھر میں جو ہے وہ کھانا پکتا تھا. اور جب لوگ آئے تھے مائیگریٹ کر کے انڈیا سے پاکستان, تو میرے جو دادا تھے اور پردادا تھے وہ ہوائی جہاز میں آئے تھے. وہ کسی ٹرین میں نہیں آئے, وہ پیدل نہیں آئے, انہوں نے کوئی یوز نہیں کی ایسی چیز, وہ ہوائی جہاز سے یہاں پر آئے تھے اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ. تو یہ میرا خاندان ہے. پھر یہاں پر لیاقت علی خان نے اور قائد اعظم نے ان کو زمینیں الاٹ کی تھیں, جن پر لوگوں نے ہماری قبضہ بھی کر لیا. اور ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بلڈنگ اور 2 گھر جو ہے وہ موجود ہیں, جو میرے والد صاحب کے نام پر ہے. تو لیکن اور اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے, کوئی اثاثے میں نے جمع نہیں کیے, میرے نام پہ کچھ نہیں ہے بھائی. چلیں جی, بہت شکریہ میم, آپ نے اپنا ٹائم دیا. آپ جاتے ہماری آڈینس کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی؟ آڈینس کے لیے یہی میسج ہے کہ لائل رہیں, جہاں بھی رہیں, جس کے ساتھ رہیں, مخلص رہیں. دنیا کا مشکل ترین کام ہے لوگوں کے ساتھ مخلص ہونا. اپنی نفس کا سودا کرنا پڑتا ہے, اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے, اپنے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, تب جا کر آپ دنیا میں اپنا مقام بناتے ہیں. جن لوگوں کو بھی مقام ملا ہے ان کو ان کی عاجزی سے ملا ہے, صبر سے ملا ہے. تو جو لوگ یہ 2 چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں گے, اور سچائی, سب سے بڑی بات سچ بولنا. ہم نے سچ بولنا سیکھا ہے, سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے کسی بھی قیمت پر. تو آپ بھی سچ بولنا سیکھیں, باقی ساری چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. بالکل ایسی ہے جی. تو پھر بہت شکریہ آپ کا. آپ کا یہ بڑا تفصیلاً انٹرویو ہو گیا, اس سے پہلے میں نے اتنا تفصیلاً انٹرویو کسی کو دیا نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ نے پروگرام کو مکمل طور پر انجوائے کیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.